میں انقلاب پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں، جو اکبر ڈٹ گیا اس لشکر خلیل سے ہوں۔ میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ میں اپنے پنڈال میں موجود تمام انجینئرز دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ژوب لوڈلائی اور اس کے آس پاس علاقوں سے تشریف لائے۔ بالخصوص میں انجینئر فضل کاکڑ صاحب، کبیر کاکڑ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، نور محمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے میزبان ہے۔ میں ینگ انجینئرز ایسوسی ایشن کی کیبنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں کریٹیو انجینئر ایسوسی ایشن کی کیبنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے معزز مہمانان گرامی انجینئر ناصر مجید صاحب، انجینئر عثمان بابی صاحب، انجینئر ڈاکٹر مشتاق صاحب، انجینئر فیض اللہ خان صاحب اور بالخصوص ہمارے انجینئر وسیم اصغر صاحب، امتیاز صاحب، دورانی صاحب اور باقی جتنے بھی سینئرز ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں نام بہت سے لے سکتا ہوں، یاد بھی ہے، لیکن مشکل اس وجہ سے پیش آ رہی ہے کہ ہمارا پروگرام تھوڑا مختصر ہے۔ میں یہاں پہ انجینئرز کی روزگار کے حوالے سے بات کروں گا۔ میں یہاں پر انجینئرز کی پاکستان انجینئرنگ کونسل بالخصوص یوتھ کی ان کے گورننگ باڈی میں نمائندگی کے حوالے سے بات کروں گا۔ یہاں پہ میں اپنے ذات کی بات نہیں کروں گا، یہاں پہ میں اپنے ایسوسی ایشن کی بات نہیں کروں گا، یہاں پہ میں مری کی بات نہیں کروں گا، اجمل کی بات نہیں کروں گا تو یوتھ کی کروں گا تو سینئرز کی کروں گا اور ان کے حق کی کروں گا۔ ہمیں ایک چھوٹا سا گلہ ہے سر، ہمارے یہ نمائندے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے نہ پائپ لے کر آئیں گے، نہ ٹرانسفر لے کر آئیں گے، نہ ٹرانسفارمر لے کر آئیں گے، نہ یہ ہمیں گلی بنا کے دیں گے، نہ یہ ہمیں روڈ بنا کے دیں گے۔ یہ جائیں گے تو انجینئرز کے لیے پالیسیاں بنائیں گے، جس پہ ہم نے الیکشن سے پہلے ان کو کچھ ہمارے پوائنٹس دیے ہیں۔ ینگ انجینئر ایسوسیشن، کریٹیو انجینئر ایسوسیشن کی طرف سے ہماری جتنی بھی ڈیمانڈ تھی وہ ان کو پہنچا دی گئی ہے۔ اس پر اگر عمل درآمد نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے کہ ہم نے غیر قانونی کام کے لیے ان کو ایجنڈا دیا ہوا ہے، ہم نے انجینئرز کے مسائل کو ہی مد نظر رکھ کے یہ دیا ہوا ہے۔ یہاں پہنچتے ہی مجھے خبر ملی کہ ہمارے کچھ انجینئرز ابھی سو رہے ہیں، 6 بجے بعد اٹھنے والے ہیں۔ مجھے دکھ بھی ہوا کہ انجینئر شاید کوئی نواب کا بیٹا ہوگا، کوئی خان کا بیٹا ہوگا، کوئی سردار کا بیٹا ہوگا، لیکن دوست نے بتایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ فرسٹ ٹائم کسی سکول میں پڑھاتے ہیں، 12,000 روپے ان کی سیلری ہے، 3 بجے کے بعد وہ سو جاتے ہیں اور پھر 6 بجے اٹھتے ہیں۔ میں نے اپنے گریبان میں جنگا اور ٹوکا، ہم 6 سال سے کس چیز کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں جو پالیسیاں بنانی تھی ہم نے وہ پالیسیاں نہیں بنائی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم اس بات پہ لڑے کہ ہمارا فلانا بندہ اس پروجیکٹ میں ہونا چاہیے، ہمارا فلانا بندہ اس آفس میں ہونا چاہیے، ہمارا فلانا بندہ اس روڈ پہ کام کرے۔ ہم نے وہ کام نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اپنے نمائندوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا، ناصر صاحب، عثمان صاحب، جتنے بھی ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو جتوائیں گے، ہم آپ کو مارجن سے، لیڈ سے جتوائیں گے، لیکن ایک وعدہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے انجینئرز کے مسائل آپ کے ایک فون سے حل ہونے چاہیے۔ ہمیں پاکستان انجینئرنگ کونسل میں ایک نمائندہ 24 گھنٹے حاضر ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کل کو جتنے کے بعد عثمان صاحب، ناصر صاحب، مشتاق صاحب، فیض اللہ خان صاحب ہماری یوتھ کے کال اٹینڈ نہ کرے۔ دیکھیں سر، ہمایوں اجمل مری کبھی بھی آپ کو اپنے ذات کے لیے کال نہیں کرے گا۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں اپنے ذاتی کام پر اگر ہم کو کسی کو کال کرتے ہیں۔ میرا کام ہوا تو میں خود نہیں کہوں گا، میں فضل صاحب سے کہوں گا کہ سر میری ایک ریکویسٹ ہے، وسیم صاحب سے کر دے۔ میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ میں اپنی جو جدوجہد ہے وہ اپنے ایک کام کے لیے میں خراب کروں۔ یہ سیاسی ہم نے اپنے سیاسی استاد سے سکھایا، انہوں نے یہی ہمیں بتایا کہ اس سیاست کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ آپ ان عوام کی، اس کمیونٹی کی خدمت کرو۔ ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم آپ سے مفادات لے کر کریں۔
میں آپ سے بدست گزارش کرنا چاہوں گا کہ سر کبھی بھی اگر آپ کو ہمایوں کاکڑ کی طرف سے، محبت مری کی طرف سے، اجمل کاکڑ کی طرف سے یا XYZ کسی بھی نمائندے کی طرف سے اگر اپنے کسی ذاتی کام کے لیے آئے تو سر آپ اس کو آپ نے تمام انجینئرنگ کمیونٹی کے سامنے واضح کرنا ہے تاکہ میری اصلیت ان سب کو پتہ چل سکے کہ میری اصلیت کیا ہے۔ میں اسٹیج پہ موجود ہمارے محترم دوستوں سے، محبت صاحب سے، وائیے کے تمام ممبران سے ان سے اجازت لینا چاہوں گا کہ سر کچھ گزارشات اپنی مادری زبان میں اس لیے کرنا چاہوں گا کہ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ شاید میں اردو میں نہ سمجھا سکوں۔ عزیزان موږ له کوچې راغلي یو، موږ د دې لپاره نه یو راغلي چې موږ د دوی سره اوبه وڅښو، چای وکړو، بسکوټ وخورو، بېرته ولاړ شو. موږ دا دونه پټرول دا دونه وخت د دې لپاره ولکه ضایع کړی دی چې موږ د دوی سره کښېنو او یو دوه درې مجلسونه وکړو بیا ولاړ شو ورک شو. نه مې په قرآن کې دا مقصد دی. اول مې هم په اردو کې دا خبره درته وکتې دي، نو قرآن وایي کې دي په دا محسوسه کله چې اماین د ځان لپاره لګیا دي، د ځان لپاره لګیا دي او ته اماین چاته په لاس نه ورکوي پرتې دي، نو بیا څه ووایم؟ راوځي به ګوره صرف الیکشن نه چې هر 3 کاله بعد موږ دوی سره کښېنو. موږ دوی تر دې له مخه 28 روزه درنه ورکړله او د موږ سره د 50 کسان تر 80 کسان بالای کسان نه ولي د موږ سره زموږ سینیر کسان دفتران نه بدي. زموږ په میان کې تضاد چا جوړ کړي و ټولو ته معلومه ده. د موږ څخه د نورلایي د ژوب کسان ولې شرکت نه کوي؟ د موږ سره د مستون کسان ولې شرکت نه کوي؟ تی به راوځئ، تی به راځئ خپل د مسایل لپاره. والله که یا د زه د ځان لپاره لګیا یم، یا اجمل د ځان لپاره لګیا دی، یا محبت د ځان لپاره لګیا دی، وروره د خپل مسلې راویې کړي، ټلیفون راوکړي چې کومه مسله دې ده په لیکن کې موږ ته راوړئ، موږ ناصر صاحب ته وړو. موږ د قرآن وایي که موږ ناصر صاحب په کار نه کوي په وسیله جایزه کار ورکړه، ناصر صاحب نه کوي، د ناصر صاحب خلاف تر ګور د اول به زه درم، که څوک راسره وي که نه و راسره اول به زه درم. که په مخ کې څوک و ولکه یا له دې ووېرېږم، که په شا کې څوک و ولکه یا له دې ووېرېږم. وروره موږ دوی خدای له ځو. دا ضمیر دا شی څنګه قبلوي چې یاره یو څوک د خپل ځان دپاره ولاړ. موږ راغلي دلته ولکه یا دې دپاره وو زما د زیارت زما ته کو ضروري کار و مېلمانه راغلي خو رالم په دې وجه چې د زموږ دوی په پښتو لږ سر سره خلاصوي شي. په دې پښتو به په دا وجه سر سره خلاصوو چې وروره موږ راغلي الیکشن کمپین لرو. والله که یادا درته ویم چې یادې په وابلا کې لګوم، والله که یادا درته ویم چې یورپي در کوم، والله که یادا درته ویم چې PEC کې د پلانۍ کار یا په ایجنټ فساد شي یا د ایجنټ خلاف یا ټیکهدار در کوم یا بله کوم یا بله. سپینه خبرې به سره کوم او مختصره کوم یې. د الیکشن پر ورځ به ووټ له لازمي راځي، په لورلایي کې به لازمي ووټ اچوي. کم ملګري چې تر الیکشن 3 ورځې نه مخکې هر یوه ته ټلیفون وصلې شروع کړي ورور خواست درته کوم، محبت مري درته وویل ستی به ملګري، ستی به کلاسیلوزي، په هر ځای کې وي، په هر ضلع کې وي، په هر صوبه کې وي، په آزاد کشمیر پر ګلګت بلتستان کې زموږ دوستانو ملګري ستا ټلیفونونه دي، میسیجانې دي چې کاکړ صاحب و چاته ووټ ورکوو. موږ ډایرکټ اول دواره د ناصر مجید صاحب او د عثمان صاحب پینل ورواستو، دغه بعده د نجیب هارون پینل ورواستو په وجه د دې چې په ګلګت بلتستان او په آزاد کشمیر کې زما د بلوچستان انجینیر هم لګیا دی. ول مروز مې چاته ټلیفون کوي، ما ول نن ماخستن د ډوډۍ پروګرام دی راځئ به، ول موږ په کراچي کې یو چې تی څه یاست هغه رنګه مال یوازې نه، ول د موږ سره 15 ملګري. دا ترا چې هر کس کوشش وکړي چې یو کس هر سړی 15 ملګري 10 ملګري په خپله ځای واخلي. وروره ناصر مجید صاحب یو مخلصه سړی دی، موږ د دې دپاره نه یو ورسره ولاړ چې موږ یا د ده په رنګ مین یو یا موږ دی ډېر ښه پیژنو یو. د ناصر مجید صاحب څخه تی دا شی حل کوی سي، د عثمان صاحب سره حل کوی سي. زموږ ډېر پخوانی شناخت دی، د 8 کالو ده. د اختر د مبارکي ما سوای موږ بل شی نه در کړی. او ناصر مجید صاحب خو وړ مروز مې خپل نمبر ورکړی، ما یو شی در استولی دا وګوره هغه لیست راواست، د ولتستان نمبر راواست او زه سیف کوم. تعلق مې د تیر الیکشن غم دی. خبره دا ده چې راوتل دي، چې راونه وځو چې په دغه د 8 تاریخ له هم موږ دوی خوب وکړو 3 کاله بعد زموږ دوی مقصد نه پوره کړي. مقصد که پوره کوو په دې به پوره کوو چې خپله به هم راوځو، ملګري به هم راباسو. د چیرمن لپاره انجینیر نجیب هارون صاحب ولاړ دی، مخلصه کس دی، کار یې کړی دی، انجینیر دی. وروره که څوک دا خبره کوي چې دا ټیکهدار دی، دا غلطه مې ده. د سرکار ټیکهدار نه دی، نه یې چا ته کمیشن ورکړی دی، نه یې له چا کمیشن اخیستی.
دا خپل پرایویټ کار مخلص سړی ورسره کښېنستلي اوس ته مسلې مې ټولې ورسره ډسکس کړي. دویم مجلس راخم سینئر وایس چیئرمین لکه تی چې نه پېژنې چې هم په قرآن کا پېژنې نه مې په قرآن کې لیدلی راغلی دی تر دې له مخه بل سړی و پر یو شپ آبادي سو پر دا خو آبادي سو چې موږ خپل ینګ سړی انجینیر سید جواد احمد ګیلاني د انجینیرز ګرینډ الائنس پاکستان له طرفه د الیکټریکل پر ممبر و دوی ته ورکړي وینیې ته دوی ول موږ دا که چیرې ته دا لکې نو موږ دوه ممبران را زیات کړه. موږ قربانانه یو د وسیم اصغر صاحب د جیم د نجیب هارون صاحب د نیا د نیشنل انجینیرز الائنس چې وروره پر یو ځوان کس باندې دونه غټ سټینډ واخیستی چې خپل سینیر وایس چیرمین یې بدل کړي نیر سعید دا یې راویستی. موږ یې په ده هم ګټو دا اوس هم وایي نه پېژنو د ښو خلکو سره ولاړ دي خامخا د سپورټ وو. د وایس چیرمین بلوچستان لپاره د موږ سره انجینیر ناصر مجید صاحب ولاړ وروره ټایم به راکوي دا خبره مې اوله ورځ ورته کړې ده. ناصر صاحب پشتو میں نہیں اردو میں سمجھاتا ہوں آپ نے ٹائم لازمی دینا ہے سر. آپ ٹائم نہیں دیں گے ہم آپ کے خلاف پاکستان انجینئرنگ کونسل کے آفس کے سامنے بیٹھیں گے. آپ نے لازمی ہمیں ٹائم دینا ہے ہمارے انجینئرز کے مسائل سننے. دویمه خبر د سیول لپاره د موږ سره انجینیر عثمان بابی صاحب ولاړ وروره ټول یې پېژني په پالیسي میکینګ کې د دې سړي چې کوم کردار دی کوم ایمانداري دغه چې کوم دا کردار دی د چا نه دی موږ دا کس ازماو کړی نو د دې سړي څخه موږ هغه کار اخلو په دې عمر کې چې تر اوسه پورې چا نه دی کړی. ستري دپاره به پالیسیانې جوړو د یوت دپاره به پالیسیانې جوړو د انجینیر دپاره به پالیسیانې جوړو. فیض الله خان صاحب دی په بیوټنس کې انجینران ډېر ملګري لري ډېر دوستان لري مسلې مسایل دي دا یې هم په دا شیانو خبر دی چې د انجینرز کوم مسلې مسایل دي خامخا جوړو. ډاکټر مشتاق صاحب دی د خوزدار انجینرینګ یونیورسټي تړون پرو وایس چانسلر دی دا به هم دا ټولې کیسې ورو ګوره پر دا خبره هم چینډ اخیستل دي که دا کسانو وګټله که چیرې سبا ستا په رابطه کې نه وو ګوره هر سړی یوازې دا څلور کسان نه دا پنځه کسان نه پنځه شپېته کسان په پاکستان انجینرینګ کونسل ګورننګ باډي کې کښېني د هغو د هر یوه نمبر به د دې سره یې چې هر کار یو هر یوه ته بیا ورکوئ بار بار بیا ورکوئ تنګوئ بیا چې خپل کار ځینې واخلي انجینران دپاره دوی د نوکرانو وایي که د ایجنټ په توګه بیا ټلیفون ورکوي چې وروره زما پلانی لائسنس په ساؤدی دا راوباسه. آخری خبر ہے ناصر صاحب ایک بات اردو میں اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو وسیم صاحب کو سمجھانا چاہتا ہوں. سر اس وقت ہمارے سی ایم صاحب جو بیٹھے ہوئے آپ کے تعلقات ہوں گے آپ ہمارے نمائندے بنیں گے. ایک چیز ہم نے واضح کرنی ہے کہ اگر یہ بڑے خوشی سے ٹویٹر پر ہمارے 15 انجینئرز کو ٹرمینیٹ کرنے کا ایک نوٹیفیکیشن اتنے خوبصورتی سے پیار سے لگاتا ہے اور ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ آپ کرپٹ ہو تو سر ان سے یہ پوچھا جائے ہم بھی یہ پوچھیں گے یہ انجینئرز بھی پوچھیں کبھی نہ کبھی اپنے نمائندے سے اپنے کسی میٹنگ میں کہ سر جب کسی ضلع میں دھماکہ ہوتا ہے تو آپ اس ڈی سی کو کیوں ٹرمینیٹ نہیں کرتے. جب مچھ میں واقعہ ہوا آپ کے 16 بندے یا جتنی بھی تعداد شہید ہوئے آپ نے ان کے خلاف کیوں سٹینڈ نہیں لیا. آپ کو صرف ہمارے ہی حصے میں یہ چیز دکھائی دیتی ہے. ہم نے اس مائنڈ سیٹ کے خلاف نکلنا ہوگا. ہم نے یہ بات ان کو سمجھانا ہوگی کہ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں. ہم نے پورے بلوچستان کے دفاتر بند کیے ہیں ہم دوبارہ کر سکتے ہیں. اگر سینئرز ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے خدا نخواستہ ہم یوتھ کو بھوک ہڑتال پہ بچائیں گے. پھر مزہ آئے گا کہ یوتھ کے لیے جو پالیسیاں بنیں گی ان سے پھر ہمارے آنے والے انجینئرز فائدہ اٹھا سکیں گے. میں آخر میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ 8 اگست کو جو لوگ کوئٹہ میں موجود ہوں گے وہ کوئٹہ میں ووٹ ڈالے. جو لوگ آپ کے دوست جو بھی ہیں سندھ گلگت بلتستان کشمیر میں ہیں ان سے کہے کہ وہ وہاں سندھ میں ہی بلوچستان کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈال سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ایک شخص یہ سوچ رہا ہو کہ میں کوئٹہ میں نہیں ہوں تو شاید میں ووٹ نہ ڈال سکوں. ایک شخص یہ سوچ رہا ہو کہ یار میں فلانا جگہ ہوں میں نہیں آ سکتا ہوں. ہم آپ کو کنونس بھی دیں گے. ہم آپ کو ہمارے یہاں نمائندے پرووائڈ کریں گے وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. آپ کے آسانی کے لیے ہماری لسٹیں بنی ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو اس طریقے سے ہمارے پینل کو اس طریقے سے جتوائیں گے کہ مخالفین یہ سوچ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ یوتھ کا یہ سینئر انجینئرز کا جو جمگٹھا ہم دیکھتے تھے واقعی میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.